لا تحزن إن الله معنا لا سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل دینے والے ہیں کہ جس کو اگر آپ نے کر لیا تو اس کی برکت سے آپ کو اس شخص کا چہرہ نظر آ جائے گا جس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوگا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ سامعین، اکثر لوگوں کی طرف سے یہی سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہمارے ساتھ جو پریشانی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ آیا جادو کی وجہ سے ہے یا جناتی اثرات کی وجہ سے ہے، نظر بد ہے، کیا ہے؟ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جنات کی وجہ سے ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جنات خود بخود آئے ہیں یا کسی کے لگائے ہوئے ہیں، اور اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ جادو ہے تو پھر وہ اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ جادو کس نے کیا ہے۔ تو سامعین اکرام، ہم آپ کے لیے یہ بات بتا دیں کہ کسی بھی بندے کا نام لینا شرعاً اور اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کے اوپر الزام تبھی لگا سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم الیقین ہو، یقین کا علم ہو، اور جو عامل حضرات جو اندازہ لگاتے ہیں، جو حساب لگاتے ہیں یا جنات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کرواتے ہیں، یہ علم یقین نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، علم یقین کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے اہم اور اصح طریقہ جو ہوتا ہے سامعین، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اپنی نظروں سے دیکھے۔ تو ایسا بہت کم ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید ایسا کبھی ہوا بھی نہ ہو کہ کوئی بندہ کسی کے اوپر جو ہے جادو کر رہا ہو اور جو عامل ہوگا وہ اس کو اسی وقت اپنی آنکھوں سے آمنے سامنے جادو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو، اور پھر اسی بندے کو جا کر کے وہ بتلائے جس کے اوپر وہ جادو کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے، بتا سکتا ہے، ورنہ یہ جتنے راستے ہوتے ہیں اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ جادو کس نے کروایا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے، آپ سامنے والے کو یہ بتا دیں کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات میرے علم کے مطابق ہیں، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے، اور سامنے والے کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اس بات کے چکر میں نہ پڑے کہ جادو کس نے کروایا ہے، جنات لگائے ہوئے ہیں یا خود آئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اور مزید جو ہے پریشانی اور الجھن کا باعث بنتی ہے، نہ کہ یہ اور کہ آپ کو جو ہے آپ کی پریشانی میں کمی کرے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سالوں تک خاندانی جھگڑے اسی غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں جو سالوں تک چلتے رہتے ہیں سامعین۔ اس لیے عاملین کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ان کے سامنے کسی بندے کا چہرہ کھل بھی جائے، کسی کا نام واضح بھی ہو جائے، تو چاہیے کہ نام نہ بتلائے۔ بعض مرتبہ مریض کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے، وہ جاتے جاتے جو ہے لڑائی لگوانے کے لیے، آپس میں خاندانی دشمنی ڈالنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے کے لیے جو ہے سامعین وہ یہ جھگڑا لگا کے جاتا ہے کہ آپ کے اوپر تو فلاں آدمی نے جو ہے یہ جادو کروایا ہے۔ تو ایسی باتوں کے اوپر جو ہے بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا یہ سمجھ لیجئے کہ ہزاروں دفعہ کا آزمایا ہوا ہے کہ جنات اس معاملے میں بہت جو ہے شاطر ہوتے ہیں، وہ اس کام کو بڑے جو ہے شاطرانہ انداز میں انجام دیتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی کا نام لے دیتے ہیں اور وہ حقیقت میں نہیں ہوتے وہ لوگ، بلکہ بعض مرتبہ تو مجھے ایسے بھی سمجھدار لوگوں سے آمنا سامنا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حاضری والے جنات نے کسی بندے کا نام لیا اور برابر میں بیٹھے ہوئے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے خود ہی اس کا نام جو سنا تو نکار دیا کہ نہیں، وہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، جب بھی اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہوں تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے اس توہ میں نہ پڑیں، عاملین کو جو ہے اس بارے میں جو ہے مزید جو ہے آپ پریشان نہ کریں یا ان سے درخواست اور اصرار نہ کریں کہ آپ جو ہے ہمیں جادوگر کا نام بتلا دیں، جس نے کیا ہے اس کا نام بتلا دیں۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں گا کہ جس کو کرنے سے آپ خود بھی جو ہے اس چیز کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف میں اس لیے دے رہا ہوں، یہ پہچاننے کا طریقہ اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس بندے سے
دوری اختیار کریں، اس سے بچ کر کے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو صرف یہ احساس ہوا ہے کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے، تو آئندہ جو ہے آپ کو اس سے احتیاط برتنی ہے، ٹھیک ہے سامعین۔ بس اسی مقصد کے لیے یہ چیز دی جا رہی ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر کے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ بستر پہ سونے لگیں، تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو سونا ہے، بس اس ٹائم جو ہے آپ باوضو ہو کر کے بستر میں بیٹھیں اور پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک تسبیح ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ ایک اللہ پاک کے نام ہے، یا قادر یا خبیر اخبرنی، یا قادر یا خبیر اخبرنی۔ یہ 3 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں گے آپ، 3 مرتبہ بعد میں۔ یہ جو دعا ہے یا قادر یا خبیر اخبرنی، یہ ایک دفعہ ہوا، اس کو جو ہے آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کر کے سو جانا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو 3 دن کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو بھی بندہ ہوگا وہ آپ کے خواب میں جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن آپ کو جو ہے اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے، اس سے کوئی بھی اس معاملے میں کوئی بھی کلام آپ کو نہیں کرنی ہے۔ بس خود کو ہی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس سے مجھے احتیاط برتنی ہے، بس اسی فائدے کے لیے یہ چیز ہے، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ نے اس کو ظاہر کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا حربہ اختیار کرے، وہ کوئی دوسرا راستہ طریقہ اختیار کرے، اور آپ پھر جو ہے پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔